عربی میں مضاربہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اردو کے اندر مضاربت کہتے ہیں. تو آج کل اسلامک بینکوں نے بھی عربی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے اب جو ہے وہ ہمارے اردو میں بھی یہ عام رائج ہو گیا ہے مضاربہ، تو اس لیے ہم اسی استعمال کو ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مضاربہ تو مضاربہ جو ہے وہ ہوتا یہ تھا حضور جان عالم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ رائج تھا، زمانہ اسلام سے پہلے بھی. طریقہ کار یہ تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس رقم تو ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، لیکن انہیں کاروبار کے ڈھنگ نہیں آتے یا کاروبار میں لگانا نہیں چاہتے. دوسرے طرف بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کاروبار کی مہارت بہت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. تو اب ضرورت پیش آئی کہ بھئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے، ایسا نظام نافذ کیا جائے کہ جس میں یہ جو سرمایہ جس بندے کے پاس ہے، جو مالک ہے مال کا، اسے بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے مال میں کچھ بڑھوتری ہو جائے، اور دوسرا وہ بندہ جسے کاروباری مہارت ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے تو اسے بھی کچھ فائدہ ہو، اپنے کاروباری مہارتوں کو استعمال کر سکے اور نفع کما سکے، اسے فائدہ ہو. تو اس کے لیے دو نظام جو ہے وہ رائج تھے زمانہ اسلام سے پہلے. ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، کاروبار سرمایہ دیتے تھے اور اس کے بدلے میں کرایہ لیتے تھے. تو اس کی تو اسلام نے سختی سے ممانعت فرما دی کہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ربا تھا کہ آپ نے اگلے کو مال دیا یا سونا چاندی دیا اور اس کے بدلے آپ اسے کرایہ لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا ربا تھا، انٹرسٹ تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ سرمایہ جس بندے کے پاس ہوتا تھا وہ اپنا سرمایہ دے دیتا تھا اگلے کو، اور ایک نفع جو ہے تناسب سے، متعین تناسب سے طے کر لیا جاتا تھا اور وہ نفع ملتا تھا. یہ صورت دوسری مضاربہ کہلاتی ہے، اور اس صورت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جائز قرار دیا کچھ شروط کے ساتھ. اس کے کچھ اصول وضع کر دیے گئے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کوئی بھی کسی کو نقصان نہ ہو، نہ تو جو سرمایہ دار ہے اسے نقصان ہو، نہ ہی جو کام کرنے والا ہے اسے نقصان ہو. تو یہ مضاربہ کی بنیاد ہے. تو مضاربہ کے اندر ایک سرمایہ جو ہے اسے کیپٹل، ہمارے عربی اصطلاح میں تو راس المال کہتے ہیں، ویسے اسے کیپٹل کہتے ہیں، اردو میں سرمایہ کہتے ہیں. اور جو بندہ جس کے پاس وہ سرمایہ ہے، جو مالک ہے، انویسٹر جو ہے، اسے رب المال کہا جاتا ہے. اور وہ بندہ جو کام کر رہا ہے، جس نے آگے کام کرنا ہے، کام کرنے والا جو فریق ہے اسے مضارب کہا جاتا ہے. مضارب. اب مضارب جو ہے وہ صرف کام کرے گا، جو رب المال ہے وہ صرف پیسے دے گا، وہ سرمایہ انویسٹ کرے گا، باقی کاروبار میں یا انتظام کاروبار میں عملاً شریک نہیں ہوگا. ہاں وہ تفصیلات جاننے کا بنیادی حق رکھتا ہے، پوچھ سکتا ہے اور اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتا ہے، لیکن عملاً کاروبار میں شریک نہیں ہوگا، یعنی پریکٹیکلی اس میں دخل اندازی نہیں. آپس میں ٹینٹیٹو نمبرز ہو جائیں گے، مطلب being a working partner, being a owner. پھر آگے جو ہے یہ جب نفع جو تقسیم ہوگا، نفع تقسیم کریں گے فیصد کے حساب سے کریں گے، اور سرمایہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا نفع. نفع جو ہے وہ جو آپس میں انہوں نے لینا ہے، وہ جو حقیقی نفع ہوگا اس کا فیصد نکالا جائے گا، یعنی کل سرمایہ کا فیصد نہیں ہے. یہ تو پھر سیدھا سیدھا پھر ظلم ہو جانا ہے، ظلم ہو جائے گا اونر کے اوپر. کل سرمایہ کا تناسب نہیں ہوگا، بلکہ جو حقیقی نفع ہوگا اس حقیقی نفع کا تناسب جو ہے اس کا جو فیصد نکال کے وہ آپس میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو مضاربہ ہے، اس کو مضاربہ کا درب سے نکلا ہے. درب کا لغوی معنی ہوتا ہے سفر کرنا. اس کو مضاربہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک فریق ہے مضارب، جو کاروبار کی مہارت رکھتا ہے، وہ سفر کے ذریعے اخراجات کرتا ہے اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، اپنی سفری مشقت کے عوض میں نفع کا حقدار بنتا ہے. اس مناسبت سے اس کو مضاربہ کہتے ہیں. اسی کا ایک دوسرا نام بھی ہے مقارضہ. مقارضہ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ اس کے اندر جو رب المال ہے، جو انویسٹر ہے، جو اونر ہے، وہ اپنا پیسہ جو ہے کاٹ رہا ہے، یعنی دو حصوں میں بانٹ رہا ہے. دوسرے بندے کو دے دیا ہے، نفع اس کو بھی ملنا ہے اور نفع دوسرے بندے کو بھی ملنا ہے. تو اس مناسبت سے اس کو مقارضہ بھی کہا جاتا ہے. شرعی حیثیت جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ ہو تو بالکل یہ جائز ہے، اصول و ضوابط کے ساتھ نہیں ہوگا تو ناجائز ہے. احادیث کی جہاں تک بات ہے تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثلاث فیہن البرکہ، تین امور وہ ہیں، تین باتیں وہ ہیں جن میں برکت ہے. ایک فرمایا البیع الی اجل والمقارضہ واخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع. تین چیزوں میں برکت ہے. ایک یہ کہ متعینہ مدت کے لیے ادھار فروخت کرنا، ادھار بیع کرنا. دوسرا مقارضہ یعنی مضاربہ، اس مضاربہ میں برکت ہے. اور تیسرا یہ فرمایا کہ اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملا لینا. بیع کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے گندم کو جو کے ساتھ نہیں ملا سکتے، وہ تو خالص ہی بیچنا ہے. اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملانا، یہ اس کے اندر فرمایا برکت ہے. یہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. دوسری روایت سنن بیہقی کی
حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سیدنا رسول علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا مال مضاربت پر دیا اس شرط کے ساتھ کہ جو فریق ہے مضارب ہے نہ تو سمندر میں لے کر جائے گا، نہ کسی وادی میں لے کے جائے گا، نہ اس سے جانور خریدے گا. اچھا کنڈیشنز بھی انہوں نے لگائیں. تو فرفیہ شرطہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازہ. تو ان کی جو شروط ہیں، ان کی جو شرط ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائی گئی، معاملہ لے کر گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دے دیا، یعنی نافذ کر دیا جس کا مال ہے. ہاں جس کا. لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ دونوں روایتیں جو میں نے ذکر کی، دونوں روایتیں سندن بہرحال ضعیف ہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی انہی شرطوں کے ساتھ مال مضاربت پر دیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مضاربت پر مال دیا ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے فرمایا کہ مضاربہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن بہقی دونوں میں ہے کہ مضاربہ میں نفع جو ہے تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہوگا دونوں کے مابین. حضور جان عالم علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال لے کر آپ گئے تھے، وہ جو تجارت فرمائی تھی، تو وہ بھی مضاربہ کی بنیاد پر ہی فرمائی تھی. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، یعنی قولاً و فعلاً ثابت ہے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضاربہ کرنا.